السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نماز مغرب کے بعد اعلان ہوا ہمارے اعلان کا، گھروں میں اسلامی ماحول ہم کیسے پیدا کریں، بڑا تفصیل طلب عنوان ہے یہ۔ 45 منٹ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہم نے یہاں لکھی ہیں اس کو ہم نکات کی شکل میں پیش کریں گے۔ آپ مجلس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے توجہ سے سنیں۔ اگر آپ اپنے چہروں سے بیزارگی کا اظہار کریں گے یا ایسے ہے کہ یہ چیز سنی ہوئی ہے، اگر چہروں پر یہ آثار ہوں تو ہمارے لیے بولنا بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے سننا بھی مشکل ہے، لہٰذا آپ جو ہے توجہ سے سننے کی کوشش کریں۔ اور ہر بات کیا ہوتی ہے بس یاد دہانی کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں مقرر علماء یہاں آئے ہوں گے، ہمارے جو ہے اساتذہ نے ہم کو جیسے کچھ پڑھایا، یہاں ہو مدینے کی بات ہو تو اس روشنی میں ہم جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز حاضرین، گھروں میں اسلامی ماحول کیسے پیدا کریں، اس عنوان میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً جو ہے ہمارے پاس ایک 15 منٹ ہم تمہید میں گزاریں گے، اس کے بعد ہمارا اصل موضوع آئے گا۔ اصل موضوع جب آئے گا تو انشاءاللہ جو ہے اسباب کو آہستہ آہستہ بیان کرتے کرتے اور حالات حاضرہ کو جو ہے ٹچ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 114 صورتیں اتاری جو سورہ بقرہ سے سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتی ہیں۔ ان صورتوں میں ایک صورت ہے 14ویں پارے میں سورۃ النحل، جس کا معنی شہد کی مکھی کا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا اور ایک نام جو ہے نعمتوں والی صورت ہے۔ آپ علماء جانتے ہیں، تفسیر کو اگر کھول کر دیکھیں گے تو اس کا نام لکھا ہے سورۃ النعم، نعمتوں والی صورت۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کے شروع سے آخر تک تقریباً 120 سے زائد آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ان نعمتوں کو گننا تمہارے لیے بالکل ناممکن ہے، اور جب بھی تمہیں دنیا میں نعمت ملے کہو اللہ کی طرف سے، وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ تو یہ نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، لوگو تمہارے جو گھر ہے نا، یہ گھر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا صحیح اندازہ ہمیں کب ہوتا ہے؟ جب ہم لوگ بے گھر لوگوں کو دیکھتے ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں میں سوتے ہیں، بس اسٹینڈوں میں سوتے ہیں، جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا نا، ان کو دیکھ کر کیا کرو، اللہ کی اس نعمت کا صحیح معنی میں جو ہے احساس کرو اور جو ہے اس کا صحیح استعمال کرو۔ جیسے یتیم کو باپ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے پلیٹ فارم پر رہنے والوں کو گھر کی صحیح اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تمہید کے بعد دوسری تمہید میں ہماری اور ایک بات یہ ہے، تربیت سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ کہا اسلام میں تربیت کے 3 مرکز ہیں، جہاں انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، وہ کہا ہے 3 مرکز ہیں۔ سب سے پہلا مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تربیت کا سب سے بڑا بہترین مرکز ہے۔ دوسرا مرکز ہے مدرسہ، تیسرا مرکز ہے گھر۔ تربیت یا تو مسجد میں ہوتی یا مدرسے میں ہوتی یا گھر میں ہوتی۔ ہم جو ہے اپنے اس دعوے کو دلیل کے ساتھ جو ہے ہم ثابت کرتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں بندوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں
مسجدوں کی تعمیر کا اکثر کام جو ہے انبیاء سے لیا گیا. حضرت اسحاق علیہ السلام نے جو ہے مسجد مقدس کو بنایا، بیت مقدس کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی. اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کی تجدید کس نے کی؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کی. تو لہٰذا آپ تاریخ کو دیکھتے جائیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. آپ نے قباء نامی جو ہے جگہ میں 14 دن قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی طرف گئے. آپ نے سب سے پہلے نہ اپنا گھر بنایا، اپنے صحابہ کا گھر بنایا، سب سے پہلے اللہ کے گھر کا قیام عمل میں لایا. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے لیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نہ فلسطین گئے، نہ ادھر گئے، نہ ادھر گئے. کہاں؟ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دنیا کی سب سے مقدس جگہ کعبۃ اللہ اور مکے کا انہوں نے کیا انتخاب کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت مسجد کے ذریعے کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو لاتے، حسین کو لاتے، امامہ بنت زینب کو لاتے، سب لاتے. حالت نماز میں پیٹھ پہ چڑھ جاتے تو اللہ کے نبی تب بھی برداشت کرتے تاکہ اس بچے کے اندر مسجد سے تعلق اور اس کی تربیت میں اچھا رول ادا کرے مسجد. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک آیت میں کہا، وہ اللہ نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بدل محرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. کہا کہ رب اے ہمارے پالنے والے، میں اپنے بچوں کو اور بیوی کو مکے کے پاس لے جا کے چھوڑا تربیت کے لیے. نہ وہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، اور کچھ نہیں ہے. شیر خوار بچہ جب یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت ہاجر کو اور جو ہے اسماعیل کو لے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم بھی صبر و شکر کے پیکر مجسم، ان کی بیوی بھی بڑی صابرہ، اور ان کے بدن سے پیدا ہونے والا بچہ بھی بڑا صبر کا جو ہے اعلیٰ مثال تھا. تو لہذا جب چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دیکھو ایمان افروز عورت جواب دیتی ہے جب اللہ کا حکم ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ ہماری نبیوں کی بیویوں کی ایسی شان تھی. جیسے نبی اللہ پہ توکل کرتا تھا ویسے نبی کی بیویاں بھی اللہ پہ توکل کرتی تھی. ابراہیم نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے مکے کا انتخاب کیا تاکہ نمازی بنے، اور ساتھ میں دعا بھی کرنے لگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے. ویسے ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نمازی نا بچہ بھی نمازی. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. ابراہیم جیسے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مکہ لے گئے، وہاں جا کر دعا کرنے لگے کہ اے رب تو مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بناتے. ابراہیم اللہ تعالیٰ اسماعیل کے بارے میں سورہ مریم میں کہتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو لہذا یہ مسجد سب سے بڑا بہترین مرکز ہے تربیت کا. آج امت مسلمہ مجموعی طور پر مسجد سے دور ہے. اب دیکھیے ہم 45 منٹ کا درس آپ کے سامنے دے رہے ہیں، جس کو تربیت سے، مسجد سے، اللہ سے، رسول سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے محبت نہیں ہے، اس کا دل اندر سے ایسے مان لیتا ہے کہ کب درس ختم ہو کب ہم باہر جائیں. ہمارے دلوں کی یہی کیفیت ہے. اگر ہم اپنے آپ کی تربیت کرنا چاہتے مسجد میں بیٹھتے، جمعہ کا خطبہ جو ہے عمل کی نیت سے سنتے، کوئی بھی عالم آتا تو اس کو جو ہے تربیت کے نقطۂ نظر سے سن کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے. مساجد سے مت بھاگو. مسجد میں اگر ہماری اور آپ کی تربیت نہیں ہوگی، دنیا میں اتنا مقدس جگہ تربیت کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو پروگرام مسجد میں ہو رہا نا، آپ جو سن رہے ہیں، آپ کی روح پر، آپ کے ذہن اور قلب پر جو کیفیت طاری ہے نا، وہ کیفیت کسی شادی محل میں، کسی گراؤنڈ میں وہ حاصل نہیں ہوگی. مسجد میں جو چیز ہوتی ہے، پہلی بات. دوسری بات، تربیت کا دوسرا بڑا مرکز وہ اپنا مدرسہ ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تو آپ نے کیا کیا؟ اس میں نمازیں پڑھے، تغرے لگا دیے. جب نماز کا وقت ختم ہوا تو بند کر کے چلے گئے؟ نہیں. مسجد نبوی تو ہمیشہ کھلی رہتی تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ عاملی فیر رکھ کے، UPS رکھ کے بند کر کے چلے جاتے. اور کچھ تو مؤذنین اور امام تو ایسے ہیں جو لوگوں کے جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. وہ تو کتنی لمبی نماز پڑھتے، جلدی جاؤ یہاں سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
امام مؤذن جو ہے پوری مسجد کے چلے جانے کے، مصلیوں کے چلے جانے پر انتظار کرے. کوئی آدمی باہر سے آئے گا، سفر سے آئے گا، ضرورت پڑے گی اسے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مسجد کو جو ہے تربیت کے لیے بہترین انداز سے استعمال فرمایا. اور آپ نے اپنے صحابہ کی جو خاص انداز تربیت فرمائی نا، آپ کی تربیت کا نتیجہ دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے محبت کرنے لگا، صحابہ بھی اللہ سے محبت کرنے لگے. یہ اللہ کی یہ نبوی تربیت کا نتیجہ ہے. کیا کہا سورہ مائدہ میں؟ یحبہم و یحبونہ. اور ان کی تربیت ایسے انداز سے کی، دنیا رہتی دنیا تک صحابہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا. اور جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی دولت نہیں ہے. اللہ خود فرماتا ہے سورۃ توبہ میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تربیت میں سب سے پہلے نمبر پر. آپ نے صحابہ کی جو تربیت کی نا، یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے نا، ایسی جماعت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکی. وہ اپنے تاریخ میں لکھتے ہیں باقاعدہ، ایسی جماعت کسی نبی کو حاصل نہیں ہو سکی. بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا قیامت تک ایسی جماعت کا پیدا ہونا بالکل امپاسبل ہے، پیدا نہیں ہو سکتی. اور آپ نے خود فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے ان کے جو ہے مرتبے کو پہنچنا ناممکن ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا آدھے احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کرو تب بھی نہیں پہنچ پاؤ گے. تو یہ صحابہ کی مثالیں اللہ نے توریت و انجیل میں بیان فرمائی. کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. معزز حاضرین، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں صحابہ کی ایسی تربیت کی، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، اور ان صحابہ نے اپنے زندگی میں دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. صحابہ کی عظمت کے لیے دو جملے ہم آپ کے سامنے بولتے، یہ بھی سن لیجئے. پورے صحابہ جنتی، ہمارا عقیدہ یہ ہے. قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور ایک صحیح روایت ہے لَا تَمُسَّ النَّارُ مَن رَآنِي. جس آنکھوں نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی ہرگز نہیں چھوئے. اس آیت اور حدیث کے پیش نظر معلوم ہوا صحابہ جنتی ہیں. اگر دنیا میں کوئی بھی تربیت کرنا چاہتا ہے نا، اسے کھلاڑیوں اور اپنے جسم کا دھندا کرنے والے ننگے ناچنے والوں کو نمونہ بنائے بغیر ان نفوس قدسیہ کو نمونہ بناؤ جن سے اللہ راضی ہو، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اس دور میں ان تمام باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے کہا کہ ہماری تربیت کا سب سے پہلا مرکز مسجد، اور دوسری بات ہم نے کہا کہ جو ہے یہ مدرسہ یہ تربیت کا دوسرا بڑا مرکز ہے. لیکن یہاں رک کر ایک دو تین باتیں ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مدارس کو لوگوں نے ایک معمولی بات سمجھ لیا ہے. مدارس دین کے قلعے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ یہ کچھ ایسے صحابہ تھے جن کا گھر بار کچھ نہیں تھا، کھانا پینا کچھ نہیں تھا. ان کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، دوسری دولت علم کی دولت. یہ دونوں دولتوں کو رکھ کر وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا کرتے تھے. جب بھی بھوک لگتی اللہ کے نبی کے دروازے کے پاس جاتے، اللہ کے نبی ان بھوکے فقراء صحابہ لے کر کسی گھر میں جاتے کھانا کھاتے تھے. یا ایسے صحابہ کرام تھے. تو مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تو وہ صحابہ کرام اس مدرسے کے پہلے فارغین تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مبارک سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. ہندوستان میں مدارس بہت ہیں، مدارس کا جال بہت پھیلا ہے الحمدللہ. ہر مسلک کے ہر مذہب کے مدرسے الگ الگ ہیں. لیکن یہ خاص بات آج یہ ہے کہ جہاں ہر چیز کو کیڑ لگانا، ویسے مدارس میں بھی طلباء کو بھی کیڑ لگا. کیا ہو رہا ہے؟ تربیت. آج سے 10-15 سال پہلے تربیت جو ہوا کرتی تھی آج مدارس میں وہ چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمنان اسلام نے مدارس کو کیا بنایا؟ ہدف بنایا. آج مدارس میں اعلان ہوتا موبائل نہیں رکھنا، لیکن بچے چوری سے موبائل رکھتے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ پڑھنے میں ان کو دلچسپی ہے، نہ رہنے میں دلچسپی ہے. رات رات تک جگتے مدارس کے طلباء موبائل رکھ کے غارت ہو رہے ہیں.
مفت میں غارت ہو رہی، نعوذ باللہ۔ تو پہلے زمانے میں مدارس میں جو تربیت ہوتی تھی، آج وہ تربیت کا پہلو کمزور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمنان اسلام جو سازش کی، اس سازش میں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن ہم ناکام ہو گئے۔ معزز حاضرین، دیکھو اگر یہ مدارس کا جال نہ ہوتا پوری دنیا میں ممبر و محراب ترس جاتے علماء کے لیے۔ آپ اگر معمولی سی مثال، اگر مسجد کا جو امام ہے چھٹی میں چلے جائے، مسجد کے ذمہ دار کتنے پریشان ہوتے ہیں، اسے فون کرو، اعلان دو، پوسٹر بناؤ۔ دیکھو یہ علماء نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اذان، کان میں اذان دینا، وہ حدیث ضعیف ہے پھر بھی ہم بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھانا، نکاح پڑھانا، کچھ بھی کرنا، اپنے بچوں کو مکتب پڑھانا، ہر بات کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ مدارس کا جال نہ ہوتا تو محراب ترس جاتے۔ معزز حاضرین، ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیے جب انگریز ہندوستان آیا نا، سب سے پہلے پتہ نہیں کلکتہ آیا یا مدراس آیا، کہیں بھی آیا، اس نے آ کر کیا کیا، ہندوستان میں جتنے مدارس تمام مدارس کو ختم کیا۔ کیوں؟ اسے معلوم تھا اگر ہم مدارس کو چھوڑیں گے نا، ان مدارس سے نکلنے والے علماء ہمارے خلاف جنگ کریں گے، اچھے انسان بن جائیں گے، اور ان کو معلوم انگریز کون، ان کی تہذیب کون، وہ گندے ہیں، فلاں ہیں، لہذا بولتے دہلی اور اس کے اطراف میں انہوں نے 1000 مدرسوں کو ختم کیا، صرف دہلی کے پاس، اور پورے ہندوستان میں کتنے مدرسوں کو بلڈوزر چلا کے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ لیکن الحمدللہ یہ احسان ہے کہ جماعت اہل حدیث نے ہندوستان میں بڑا کام کیا۔ جنگ آزادی میں جیسے ان کا بڑا اپنا حصہ ہے، مدارس کے چال پھیلانے میں بھی جو ہے علماء اہل حدیث کا بڑا اپنا کردار ہے۔ معزز حاضرین، مدارس کی جب بات آتی ہے تو ایک دو بات ہم آپ کے سامنے یہ بھی رکھتے ہیں۔ مدارس کے بارے میں عموماً جو لوگ باہر ہوتے ہیں، عام قسم کے لوگ، یہ لوگ ہمیشہ مدارس کے بارے میں ایک نیگیٹو پوائنٹ رکھتے ہیں۔ کیا پوائنٹ رکھتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ ایک دم گرا ہوا تصور، لوگ کیا سمجھتے ہیں مدرسے میں جو کھانا پکتا ہے ایک دم راشن کا چاول رہے گا، دال برابر نہیں رہے گی، لوگ کھانا برابر نہیں دیتے ہوں گے، پانی بھی نہیں ہوگا، اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے کہ مدرسے کے بچے قابل رحم ہیں، یعنی اس دنیائی معاشرے کا سب سے گرے پڑے لوگ کون بولے تو علماء، آج ہمارے ذہنوں میں بڑھ گیا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں مدرسے کو کب بھیجنا بچے کو، اگر ہمارا بچہ اپنے گھر میں زیادہ تربیت نہیں پا سکا، ماں باپ کو زیادہ ستایا، جا کے مدرسے میں ڈال دیتے۔ استغفر اللہ، یہ حقیقت ہے۔ ہم کیا بچہ اتنا نکما ہے، شریر ہے، وہاں جا کر کیا کرتا، مدرسے کے اچھے اثر کو قبول کرنے کے بجائے وہاں کے ماحول کو خراب کرتا۔ ایک وقت وہ بھی آتا مدرسے کے پورے پریشان ہو کر ذمہ دار وہاں سے خارج کرتے، اور آ کر نہ تیتر نہ بٹیر نہ دھوبی نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مدارس کے بارے میں جو نیگیٹو پوائنٹ ہے نا، اس کو آپ تصور مت کرو۔ ایک جگہ ایک عالم لکھتے ہیں مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کا لباس بہت معمولی سا ہوتا ہے، بہت معمولی سا ہوتا ہے، لیکن ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وارثین انبیاء ہیں۔ انبیاء کے وارث ہونا یہ خود طالبان علوم نبوت کے لیے، اعزاز کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ معزز حاضرین، تربیت کا تیسرا مرکز اپنا گھر ہے۔ یہ دیکھیے اپنے موضوع سے متعلق چیز ہے۔ آج جو ہے تربیت کا پہلا مرکز مسجد، امت مسلمہ اس سے دور ہوئی، اور اس کے بعد ہم کیا کریں، مدرسے سے بھی دور ہو گئے۔ اگر ہم آپ کو بتائیں مدارس میں پڑھنے والے طلبہ، کالجوں میں اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ پورے 5% مدرسے میں جاتے، ورنہ 95% پورے لوگ باہر پڑھتے۔ سمجھ گئے کیا؟ عالم بن گئے تو بھوکے رہ جائیں گے، عالم کا رشتہ آیا تو کوئی لڑکی بھی نہیں دیتا، سمجھ جاتا ہے وہ خود بھوکا رہے گا، میری بیوی کو بھوکا مارے گا۔ لوگ سمجھیں، یہ نیگیٹو پوائنٹ نکالو اپنے ذہنوں سے۔ وارثین انبیاء کبھی بھوکے نہیں رہتے، اور آپ کو معلوم ہے حقیقی عالم جو ہو جاتا نا، اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، وہ عزت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا اٹھایا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ تربیت کا تیسرا مرکز ہمارا اپنا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ آج کل گھر کا ماحول بڑا بگڑا ہوا ہے۔ ایک دو ہم باتیں بتاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، حقیقی بات ہے، برکت ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرا، آج ہمارے گھر کیا ہو گئے ہیں، گناہوں کے مرکز بن کے رہ گئے ہیں۔ آج ہم نے کیا کیا، گھر میں وائی فائی لگایا، بچے کیا کرتے ہیں، ماں باپ سو جاتے، غیر شادی شدہ بچے، شادی شدہ بچے، ان کو الگ سپریٹ روم۔ اب رات بھر یہ لوگ زنا کرتے، لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے، اللہ عالم کیا ہوتا نہیں معلوم۔ یہ دیکھو ہمارے گھر پورے معصیت کے مرکز بن گئے، اور خصوصاً سب کے سامنے گناہ کرنا وہ کوئی معمولی بات نہیں، تنہائی کا گناہ بڑا خطرناک ہے۔
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جیسی ہوں گی، ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ایسا پھونک کے اڑا دے گا۔ یعنی تہامہ پہاڑ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی نیکیاں، لیکن اللہ تعالیٰ پھونک کے اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی نیکیاں ریزوں کی طرح اڑ جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب یہ لوگ سب کے سامنے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو نیک بتاتے ہیں، لیکن تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں۔ تو ہمارے وائی فائی کے جو ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کر رات میں جو فلم دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، بڑے خطرناک گناہ ہیں۔ لہٰذا آج ہمارے گھروں میں تنہائی کے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے آج ہمارے گھروں میں وحشت بھی بہت ہے۔ مسجد میں جو سکون ملتا آپ کو اپنے گھر میں نہیں ملتا، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں سکون ملتا ہے۔ علماء کے گھر کو چلے جاؤ، ان کی تنخواہ 10-15 ہزار، لیکن ان کے گھر میں جو رونق، ان کے گھر میں جو سکون، ان کے گھر میں جو رونق نظر آئے گی نا، وہ آپ کو ایک مالدار گھر میں نظر نہیں آئے گی۔ وہ گھر جہاں ہر قدم اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، بینڈ باجا بجتا ہو، گانا بجتا ہو، جو ہے کامیڈی ہوتا ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، وہاں جائیں گے نا ایک طرح کی وحشت محسوس ہوتی، ایسے معلوم ہوتا گویا ہمیں ڈال کے دبا رہا ہے سینہ۔ لیکن علماء کے گھروں کو جائیں گے یقیناً آپ کو ملے گا ایک طرح کی رونق معلوم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے گھر میں اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی اطاعت پر مکمل طور پر ابھاتا ہے۔ تو آج ہمارے گھروں میں وحشت بھی بہت ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، گھر میں دلش نہیں لگتا۔ آج اتنا موڈ آف ہو گیا ہے، جا کے ذرا پارک میں نے تو کانتوی جو ہے اپنا دل بہلا کے آتے ہیں۔ یاد رکھیے گھر تو اتنی بہترین چیز ہے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی سب سے بہترین جگہ ہے یہ۔ اس طریقے سے آج ہمارے گھروں میں اور ایک چیز ہے، گندی زبان۔ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہماری گفتگو کی جو زبان ہے وہ کسی غیر مسلم گھرانے میں نہیں ہوتی۔ آج ہمارے پاس ہے کچھ علاقے ایسے ہیں، اچھے گھر لکھے پڑھے لوگ، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن اپنے بچوں سے ایسی جہالت سے بات کرتا ہے، گالی کے علاوہ کچھ نہیں، اٹھے گالی بیٹھے گالی، اتنی گندی زبان۔ اس طریقے سے آج ہمارے گھروں میں اور لڑائیاں بہت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، اور کچھ لوگوں کے گفتگو کرنے کا انداز ایسے ہوتا ہے جب گفتگو کرتے ہیں مطلب لڑ رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے گھروں میں گانے، موسیقی، بے حیائی کے مرکز، سب سے بڑھ کے ٹی وی اور بے پردگی۔ جس گھر میں مرد داڑھی کاٹتا ہے یا مڑاتا ہے، جس گھر میں پردہ کو ایک عام معمولی چیز سمجھ لی گئی ہے، اس گھر میں برکت اور رونق کہاں سے آئے گی؟ یہ آج ہمارے گھروں کا حال ہے۔ مختصر اگر میں ان تمام چیزوں کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، آج ہمارے گھروں ایسے ہیں رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں ہرگز داخل نہیں ہوں۔ مختصر اگر کہنا چاہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر جاندار تصویریں، ہمارے گھروں میں فلاں، ہمارے گھروں میں فلاں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آگے آتی ہے، اور ہمارے گھروں میں شرکیہ ماحول بھی بہت ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، مکے مدینے کو جاتے تو وہاں جا کے مکے کی تصویر لے کر آتے، مدینے کی تصویر لاتے، لائٹنگ سے کرتا، کتنے ریال؟ 150 ریال وہ رکھ کے اپنے ہاتھ میں، یا نہیں تو جو ہے کارگو کے ذریعے بڑے احترام سے لاتے، اپنے گھروں میں لگاتے۔ سوال یہ ہے، مکے کا تغرا چمکا کے لگانا، مدینہ کا تغرا لگانا، یہ سب شرک ہے، نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ اس کی محبت تو ہمارے دل میں ہے۔ معلوم ہے آپ کو، دنیا میں جو شرک پیدا ہوا تصویر کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ مکے کی فوٹو لگائے، مدینے کی فوٹو لگائے، آپ کا بچہ بال مارا، مکے کی توہین ہوئی نا، مدینے کی فوٹو لگائے، بال مارا، توہین ہو گئی۔ اچھا، اور ایک بات ہے، آپ اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے عیسائی مشنریوں میں پڑھ کے اس کی عبادت کرنے لگ جائیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہماری عقیدے کو خراب کرنے والی جن تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قبروں کی تصویریں، ایک مسجد میں ہم نے دیکھا مودی کی تصویر بھی لگی ہے، یہ ہے چیز، ایسا ہونا ہے۔ اور پتہ نہیں کانگریس کی تصویر، فلاں کی تصویر، تمل ناڈو میں جڑے تصویر لگاتے لوگ، عورت کی تصویر لا کے مسجد میں لگاتے، بولتے مسجد کا سیکرٹری اس پارٹی کا، اس لیے ہم تصویر لگائیں۔
یہ سب چیزیں ہو رہی. بھلا بتائیے تغرے لگانا، قبروں کے لگانا، لا الہ الا اللہ کے تغرے لگانا، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ سب شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں. عرب علماء سے پوچھو، لا الہ الا اللہ دل میں بیٹھنا، دیوار پہ نہیں رہتا، وہ دل میں بیٹھتا لا الہ الا اللہ، اور ہمارے زبان سے اور ہمارے جوارح سے اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے مکہ مدینے میں آپ دیکھو، مکہ مدینے کے علاوہ عرب میں کوئی بھی جو ہے مسجد کچھ بھی لکھا نہیں رہتا. حتیٰ کہ اذکار کے یہ جو لگائے ہیں نا، یہ بھی انسان کی نماز میں خلل ڈال سکتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا، نماز کے بعد کیا کیا نماز میں پڑھا. اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ ایسا ہو رہا ہے. یہ مسجد، یہ قبلے کی طرف کچھ بھی نہیں لگانا چاہیے. اب آپ بولتے ہیں نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، ایک پردہ لگایا پھولوں کا، وہ نماز میں ہلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہتے عائشہ کو بلایا، عائشہ یہ پھولوں والے پردے کو قبلے طرف لٹکانے کی کیا ضرورت ہے، نماز میں بڑا خلل پیدا کر رہا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف کوئی چیز نہ لگائیں. جہاں تک ہو سکے ہم اسے مکمل طور پر کوشش کریں. اور ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ پیر مریدی کا سلسلہ بھی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیر کی لا کی تصویر لگا لیتے ہیں اپنے گھر میں. خصوصاً آپ دیکھیں گے قصابوں کے دکانوں میں یا اپنے گھروں میں یہ تصویر لا کے لگاتے، اور تصویر سے قوم نوح تباہ و برباد ہوئی. اگر ہم بھی فوٹو لیے عمرے کو جاتے، حالت احرام میں فوٹو، عمرہ قبول ہوتا ہے، حج کو گئے وہاں کھڑے ہوئے، مکہ مدینے کی ایسے ہی فوٹو لے لے تو علماء نے جائز کرا دیا. لیکن آپ کھڑے ہو کر فوٹو لیں گے نا تو فتنہ ہے. اور بعض لوگ دیکھو کتنے جھوٹے ہوتے، دنیا میں الحاج کہلانے کے لیے کیا کیا کرتے تھے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، احرام پہنتا، ہندوستان کے کسی اسٹوڈیو میں جا کر کھڑے ہو جاتا، پیچھے مکے کی فوٹو ہے، فوٹو پکڑ کے بولتا میں نے حج کر لیا ہے. ایسی چیزیں بھی ہیں الحاج کہلانے کے لیے. جو آدمی توحید کا معنی مفہوم نہیں سمجھا، وہ کیسے جو ہے اپنے گھروں کی اصلاح کر پائے گا. اور آج ہمارے گھروں میں قوالیاں، گانے، ٹک ٹاک، یہ سب بہت چیزیں ہو رہی ہیں. اچھے دیکھتے ہیں، داڑھی رکھا ہے، اہل حدیث ہے، لیکن جیسے ہی فون بجتا ہے تو ہندی گانے کی میوزک آ رہی ہے. جائز نہیں ہے گانے کی میوزک رکھنا، گانے رکھنا، یہ سب بالکل ناجائز ہے. معزز حاضرین، میرے پاس تقریباً ابھی 20 منٹ ہیں. ہم اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کرو. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ نبیوں نے اپنے گھروں میں کیسے ماحول پیدا کیا، اس کو سب سے پہلے پڑھو. ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ ہمیشہ کلاس میں نصیحت کرتے تھے، بالغ ہونے کے بعد شادی تک کی دعا کثرت سے پڑھو. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ، میں جب بڑا ہو جاؤں گا نا، میری ہونے والی بیوی اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بندہ جب سے دعا کرتا نا، اللہ تعالیٰ اس کو ویسا بنا کے چھوڑتا. آج کیا ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے ہمارے لیے درد سر بن رہی ہے اور خون کے آنسو رو رہے ہیں ہم. ایک تو قرآن کا مطالعہ کرو. ابراہیم کیسے تڑپتے تھے، اور اسماعیل و اسحاق کیسے. اور دیکھو حضرت عیسیٰ جو پیدا ہوئے نا، ان کے اوپر بھی کیسے مسجد کے ماحول کا اثر ہو، یہ بھی بتاتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام نے ایک عورت، دنیا کی 4 باکمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے. مسجد بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی. بڑی نیک عورت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، اولاد دی. کون؟ اسحاق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. مریم کے اوپر مسجد کے ماحول کا اثر ہوا، اور حضرت عیسیٰ پر بھی مسجد کے ماحول کا اثر ہوا. اسی لیے بولتے حالت حمل میں اگر عورت نیک رہی نا، بچے نیک پیدا ہوتے. اگر حالت حمل میں کہ عورت گانے گا رہی ہے، بچے بھی ہیرو پیدا ہوں. حقیقت ہے. سوڈان میں ایسا واقعہ پیش آیا. کیسے واقعہ پیش آیا؟ حالت حمل میں عورت قرآن پڑھتی تھی، الحمدللہ اس کی بچی پیدا ہوئی تو 4-5 سال کی بچی ہے، ماں قرآن پڑھتی برابر بچی ہاتھ رکھتی. یہ چیز دیکھ، آج ہمارے پاس +2 کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ ہمارے اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے خالو لگتے ہو، مریم کے پاس کھڑے ہو کر کیا دعا کریں، اے رب تو مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا نا، مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، رب تو مجھے بچہ دے، اس لیے کہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے میری بیوی بھی بانجھ ہے.
اس کے اندر بچنے صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہاری علامت یہ ہے کہ 3 دن تک خاموش رہنا، کسی سے بات نہیں کرنا. اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، خاموش رہنا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا بچہ دیا. اللہ تعالیٰ ذکر کر کے فرماتا ہے ہم نے اس بچے کا نام یحییٰ رکھا. اس سے پہلے اور اس کے بعد اب ان کسی کا نام ہم نے یحییٰ نہیں رکھا. اور یحییٰ بھی کیسے بچے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کی یقیناً نہ جو ہے فرما برداری کرنے والے. تو زکریا نے بیت المقدس کے محراب میں کھڑے ہو کر دعا کی تو وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی نبی بنا اور آگے چل کر ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. لہذا ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے گھروں کو قرآن پڑھو، قرآن کو کھول کر دیکھو اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں کیا فرماتا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہاں خواتین بھی ہیں، وہ غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کہتا ہے اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی آیتوں کی حکمت کی تلاوت کرو. ایسا ہی کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا روتی قرآن سن کر. بعض صحابہ بولتے ہم عائشہ کو دیکھتے نماز فجر سے لے کر چاش کے وقت تک روتی رہتے کھڑے ہو کر اپنے گھر میں. ان کے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا انداز ایسے تھا. معزز حاضرین، قرآن کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ہم کیا کریں، گھر میں قرآن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہم جو ہے مکمل طور پر کوشش کریں. اور یاد رکھیں اگر کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کی اگر صحیح تربیت نہیں کرتا وہ دیوس ہے. دیوس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا میری بیوی بگڑ رہی ہے، بغیر پردے کے باہر جا رہی ہے، سب سے ہاتھ میں غلط کام کر رہی ہے، اگر میں اپنی بیوی کی طرف جو ہے اصلاح کی طرف توجہ نہیں دوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شوہر جو اپنی بیوی کے جو ہے اسے برابر نہیں کرتا، اس کو گناہوں میں چھوڑ دیتا ہے، اس کی برائی پر توجہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کی طرف ہرگز نہیں دیکھے گا اور ایسے شوہر سے اللہ تعالیٰ جو ہے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن. تو دیکھو اگر ہم اپنی بیویوں کی صحیح تربیت نہیں کریں تو یاد رکھو ابو لہب کی بھی ام جمیل غارت ہوئی نا، ویسے ہماری عورتیں غارت ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابو لہب بھی جہنم میں گیا، ابو لہب کی بیوی بھی جہنم میں چلی گئی. لہٰذا ان تمام سے توجہ کی کوشش کریں. اور گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے قرآن کا جو ہم نے حوالہ دیا نا، ہم اپنے گھروں میں قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. آج ہمارے گھروں میں بولتے ایک طرح کی وحشت ہے، جب میں سوتا ہوں تو شیطان نظر آتا ہے، کوئی آ کر میں سوتا ہوں تو مجھے اٹھا دیتا ہے. یہ سب واقعات کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسے ڈراؤنی فلمیں دیکھ کر سوتے، رات میں وہ چیز خواب میں آتی ہے، اٹھ جاتے پریشان ہو کے. اور ہمارے گھروں میں جو شیطان کا بسیرا، یہ سب کیوں؟ سورہ بقرہ نہ پڑھنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. لہذا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، یہ بڑی بہترین ہے. اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو ہمارے گھروں سے برکت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے قرآن کا ہم نے حوالہ دی. ایک بات ہے یہ بھی بول دیتے ہیں اپنے گھروں میں سنن اور نوافل کا اہتمام کرو. آج ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے، سنت نفل مسجد میں پڑھنا نہیں، فرض پڑھو، فرض کے بعد کے اذکار مسجد میں پڑھو. اگر نفل پڑھنے کا موقع گھر میں ہے تو بڑا اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز اپنے گھر میں سب سے اچھی ہے سوائے فرض کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز فجر کی سنت، وطر، ظہر کی سنت اور اس طریقے سے ظہر کے بعد کی سنت سب اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے. بولتی اللہ کے نبی وطر کو اٹھاتے، عائشہ رضی اللہ عنہ سوتی رہتی، جیسے ہی سجدہ کرتے تو عائشہ کا پیر لگتا. اللہ کے نبی گھر اتنا تنگ تھا، اب پیر کو ہٹا کر اللہ کے نبی سجدہ کرتے اور بولتے عائشہ اٹھو وطر پڑھو. تو اس طریقے سے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اگر ہم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں گے نا تو ہمارے بچے سوچیں گے ہمارے امی ابو جس ذات کے سامنے جھکتے ہمیں بھی اس ذات کے سامنے جھکنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ جو ایک چھوٹی سی بچی مسجد میں لے آتے. آپ تعجب کریں گے حضرت حسن کو لا کے ممبر میں بٹھا لیے ایک دن جمعہ کے دن، ایک طرف سامعین کو دیکھتے ایک طرف ان کو دیکھتے. تو لہٰذا مسجد میں بچوں کے لانے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ شرارت کرتے ہیں، 3 ساڑھے 3 سال کے ہیں، زیادہ ستاتے، ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کو نہیں لانا. تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں 4-5 سال میں ایسے وقت میں لا سکتے ہیں.
اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر میں جو ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھتے تھے. لہٰذا تہجد کا اہتمام گھر میں کرو. اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے دوسری بڑی چیز ہے ہم کیا کریں؟ احادیث کا مطالعہ کریں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے جس بنیادی چیز کو سبب بتایا وہ ہے نیک عورت. اگر ہم مال، خوبصورتی یا حسب و نسب خاندان دے کر شادی کریں گے نا، ہمارے گھروں میں کبھی اسلامی ماحول نہیں آئے گا. اسلامی ماحول کب آئے گا؟ ہم دیندار عورت کو لائیں. ہمارا گھر دیندار ہے، بہو غیر دیندار ہے، وہ آتی ہے تو ہماری پوری دینداری پر آنچ آ جاتی ہے. اگر ہمارے پورے گھر لوگ دیندار کے ہیں، اگر ہمارا لڑکا غیر دیندار ہے، ایک ایسے گھر میں جاتا ہے جہاں دین بیزار لوگ ہیں تو وہ داماد بھی دین بیزار ہو جاتا ہے. حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ دونوں کے اندر سے کوئی ایک ہو جو اپنے دین پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہو نا، وہ اپنی بیوی کی صحیح طور پر تربیت کر سکتا. دونوں کے اندر دین بیزاری ہے، دونوں جب موقع نماز پڑھ لیتے، جب چاہے چھوڑ لیتے، تو ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں اگر نیک عورت رہے گی نا، یہ تمہارے دین میں، تمہاری دنیا میں مکمل طور پر تمہارا ساتھ دے گی. اگر تم نماز چھوڑ کے سو رہے تو نیک بیوی کا کردار ایسے ہوگا وہ تمہارے چہرے پر پانی مارے گی. ایسے عورتیں ہیں آج کل، تو عورتوں کا حال ایسے، وہ کیا کرتے معلوم ہے؟ اگر شوہر نماز کو جا رہا ہے تو بیوی پکڑ کے روکتے، کہاں جاتے نماز کو؟ بارش پڑ رہی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے اٹھ کے نماز. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس مرد پر جو اپنی عورت کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اللہ رحم کرے اس عورت پر جو اپنے شوہر کو جو ہے نماز کے لیے اٹھاتا ہے. دونوں کو اٹھانا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو بھی، علی کو بھی نماز کے لیے بیدار کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے. اور یاد رکھو آج کے دنیا میں خوشگوار زندگی کسے بولتے ہیں آپ جانتے؟ خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں اے سی رہے. آج کی دنیا میں لوگوں نے جو سمجھا، اور ہمارے گھر میں اٹیچ باتھ روم رہے، میرے گھر میں ایئر کولر رہے، میرے گھر میں کوکر رہے، ہر طرح کی سہولتوں سے جو منظم گھر ہے، ہم بولتے ہیں اسے خوشگوار زندگی. یہ خوشگوار زندگی کا جو مفہوم ہم نے اور آپ نے سمجھانا، یہ ویسٹرن کلچر کا مفہوم ہے. اسلام کے نزدیک خوشگوار زندگی کا مفہوم کیسے معلوم ہے؟ ہم اور آپ اگر خوشگوار، پرسکون، پرمطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ خوشگوار زندگی نیک بیوی سے بڑھ کر حاصل نہیں ہو سکتی. آج ہم اپنا کیسے لاتے ہیں؟ دین بیزار عورت کو لاتے. داماد آیا تو ایسا رہتا اس کی بوڑھی داڑھی نہیں رہتی، اس کی پینٹ جھاڑتے رہتی نیچے. ایسے دامادوں کو اگر اپنے گھروں میں لائیں گے تو سمجھو وہ تمہاری بیٹی کی اس ضرورتوں کو پوری تو کرے گا، لیکن تمہارے گھر کے دیندار ماحول پر برا اثر ہوگا. معزز حاضرین، اور ہمارے گھروں میں کیسے ہونا چاہیے؟ اگر بیوی دیندار ہے تو کیا ہوتا؟ وہ مکمل طور پر ماحول کو درست کرتی ہے. دیکھیے ہمیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں نا، جب بھی ہماری بیویاں، بچے اگر کوئی غلط کام کرتے اس کی اصلاح کرنا ہمارا اپنا فرض ہے. اللہ فرماتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد عورتیں جب بھی بھلائی کا حکم دیتے برائی سے روکتے. دیکھیے روایت ہے بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، داخل نہیں ہو رہے. کیوں؟ دروازہ کھلا ہے. جبرائیل نے آ کر کہا اے محمد تمہارے گھر کے چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہے. اور جس گھر میں کتا ہوتا اس گھر میں جو ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک وہ کتا اللہ کے نبی کے چارپائی سے نکل کر باہر نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے. دیکھو کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں. ایک دن دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو جاندار کی تصویر رکھی، آپ کا چہرہ رنگ یہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. تو معلوم ہوا اگر ہم اپنے گھروں میں کوئی غلط چیزیں دیکھیں تو روکیں. مثلا ہماری بیوی ایسی ہے جو اپنے بچے کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے، پانی پینے پر جو اکساتی ہے، ہم اس کی مکمل طور پر اصلاح کریں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام سلمہ سے ہوئی. ام سلمہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عامر ابن ابی سلمہ. اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کھاتے وقت بیچ میں سے کھا رہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اے غلام بسم اللہ بولو، سامنے سے کھاؤ.
تو اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو مکمل طور پر اصلاح کی کوشش کریں. اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنے گھروں میں جو ہے اسلامی ماحول پیدا کرنا کتنا طریقہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کا وقت ہو جاؤ تو اپنے بچوں کو گھر بلا لو. آج ہمارے بچے دیکھتے مغرب کی اذان ہوتی رہتی گلی میں کھیلتے رہتے. ماں باپ کا ذہن کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے مغرب کا وقت ہوا تو شیطانوں کے پھیلنے کا وقت. اب ہمارے بچے شیطانوں کے پھیلنے کے وقت میں باہر کھیلتے رہے, بعد میں آ کر بچہ سویا تو ہڑبڑا کے اٹھتا, بولتے طبیعت خراب ہو گئی. اللہ کی نبی کی تعلیمات کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ کی نبی اپنے گھر میں اسلام ماحول پیدا کرنے کے لیے بولتے رات میں سوتے وقت آگ کو بجھا کر سو. آج کے ماحول میں لائٹ آف کر کے سونا, گیس آف کرنا, اور کچن میں جو برتن رکھتے اس کو بند کر کے سونا. آج ہمارا حل ہے فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے, کھائے پلیٹ ڈھکیلے فوراً سو گئے. آج ہمارا حال یہ نہ سونے کی دعائیں, نہ کھانے کی دعائیں, اور نہ تو وضو کر کے ہم سوتے. وضو کر کے نہیں سوئے تو شیطان کے حملے نہیں ہوئے تو کیا ہوں گے. اس طرح سے معزز حاضرین, گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کا تیسرا بڑا طریقہ گھروں میں اللہ کا ذکر پیدا کرنے کا ماحول پیدا کرو. کیسے؟ اللہ خود بولتا نبی کی بیویوں سے وذکرنا, اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر پیدا کرنے, اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو. یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے, چکی پیستی, پانی لاتی, ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے. علی نے کہا اے فاطمہ تم ذرا کام کر کر گھٹے پڑ گئے نا, جا کے اپنے ابا جان سے خادم لے کر آؤ. حضرت فاطمہ گئی, جا کر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مسائل حل کرنے مصروف ہیں, واپس آ گئی. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا فاطمہ آ کر گئی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر گئے. آپ نے جا کر پوچھا فاطمہ کس مقصد سے آنا ہوا تھا؟ تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا دیکھو کام کرتے کرتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے, پانی اٹھا کر نہ ہاتھ میں نشانت پڑ گئے, یہ خادم دیجیے. اگر اس وقت آج کا کوئی باپ ہوتا تو کیا بولتا؟ پہلے داماد کو بلا کے بولتا میری بیٹی کو خادم سمجھیں. اللہ کے نبی نے ویسے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے, اصل یہی خدمت کر کے شوہر بیوی جنت کی مستحق ہوتی ہے. آپ نے بلایا بیٹھو سامنے آؤ, علی ادھر آؤ. آپ نے کیا کہا؟ دیکھو تم نے خادم پوچھا نا, میں اس کے بدلے میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں. سوتے وقت تسبیحات کا اہتمام کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ, واللہ اکبر. سوال یہ ہے اللہ کے نبی سے خادم مانگنے گئے تو اللہ کے نبی بولتے کیا کرو؟ تسبیحات کا اہتمام کرو. دونوں میں کیا تعلق ہے؟ علماء نے اس میں دو باتیں لکھی. وہ کیا ہے؟ ذکر کرنے سے دن بھر کی تھکان اتر جاتی ہے. آج تک ہم نہیں سوچے, دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں نا. آپ اپنے اس میں کام کرتے, بیوی تھکتی, شوہر تھکتا, دن بھر آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں نا, شام میں آ کر اللہ کا ذکر کرو. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے انشاءاللہ پوری تھکن اتر جاتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات علماء لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے جب خادم مانگا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے تسبیحات کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. فرمایا یہ ذکر بندے کو طاقت دیتا ہے. ہم کیا کرتے؟ ذرہ بیمار ہوئے کچھ بھی ORS پیتے. ORS میں طاقت نہیں ہے. اللہ کے ذکر میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی اور میں ملے گی نہیں آپ کو. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو وہاں کہا جاتے ہوئے میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنا. اگر تم جاتے ہوئے ایک ایسے بادشاہ کے پاس جس نے خدائی کا دعویٰ کیا نا اس کے پاس جا رہے ہو, حالانکہ موسیٰ کا دل بھی تڑپ رہا ہے, حضرت ہارون بھی تڑپ رہے ہیں, ایسے جابر بادشاہ کے پاس جا کر بات کیسے کریں گے؟ لیکن دیکھو ان دونوں نے ذکر کا اہتمام کیا. جا کر ان دونوں نے فرعون کو ایسے للکارا. پوری گفتگو قرآن میں ہے. فرعون کیا بولتا, موسیٰ جواب دیتے جاتے. کبھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ فرعون غالب ہو کر موسیٰ مغلوب ہو گئے. یہ اللہ کے ذکر میں اتنی بڑی طاقت ہے. معزز حاضرین, جویر رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھ کے لمبا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی بولتے کیا کر رہے ہیں جویریا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ میں تسبیحات پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زنۃ عرشہ مداد کلماتہ. یہ پڑھے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ثواب دے گا تم کو. لہذا معلوم ہوا اپنے گھروں میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو. آج ہمارے گھروں میں یہ جیو فون آیا, MTS فون آیا, کال فری کر کے چھوڑ دیا نا. ہماری عورتیں غیبت میں, چغل خوری میں پڑھ کے ان کی پوری عبادتیں غارت ہو رہی ہیں اور اپنی پوری رپورٹ اپنے گھر کو بھیجتی رہتی ہیں. دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے.
یہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا. یہاں خواتین بھی ہیں, ہم ان سے کہنا چاہیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کو پیریڈ ہوتا نا حیض کے دن, حالت حیض میں قرآن کو نہیں چھونا. علماء تو یہ کہے لیکن جتنا قرآن یاد ہے اتنا تو پڑھ سکتے نا, لیکن ہماری عورتیں حالت حیض میں نہ قرآن پڑھتی نہ اللہ کا ذکر کرتی. عائشہ کے بارے میں آتا چارپائی پر لیٹ کر جتنا قرآن یاد ہے پڑھتی رہا کرتی تھی. اور ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں, یہ صحیح تجزیہ اور تجربہ بھی ہے, حالت حیض میں اگر عورت اللہ کا ذکر نہ کرے, جتنا قرآن یاد ہے اس کو نہ پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر شیاطین کو مسلط کر دیتا ہے. یہ بات صحیح ہے. کیسے؟ کچھ عورتوں کو علاج کے لیے لے جایا گیا تو جو رقیہ پڑھ رہا ہے وہ پوچھتا ہے کیوں آئے تم اس کے جسم میں, کیا بولتی معلوم, وہ جن بات کرتا بولتا یہ عورت ایام حیض میں نہ اللہ کا ذکر کرتی نہ قرآن پڑھتی, اسی لیے میں مسلط ہوا ہوں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سورہ زخرف بیان کی, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ کے ذکر سے منہ موڑے نا, اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مسلط کر دے گا. اسی طریقے سے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیندار بننا چاہیے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں تو میں بھی مخاطب ہوں, آپ لوگ بھی مخاطب ہیں. ایک بات کیا ہے, بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے آج ماں باپ کو تربیت کے لائق ہو گئے ہیں. بات حقیقت ہے یہ. الحمدللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں میں جو ہے نمونہ بنتے ہیں, ورنہ تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہے, ماں بھی بے نمازی باپ بھی بے نمازی, بچے کیا بنیں گے, برابر نماز کے وقت نکلتے خالہ گھر کو جا کر آ جاتے, بولتے ہم نماز پڑھ لیا, ٹوپی اوپر بھی ہے جیب میں بھی ہے, چہرے کو دیکھتے مطلب نماز نہیں پڑھا ہے. تو لہٰذا ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اے رب تو مجھے بھی میرے بچوں کو بھی تیرا اطاعت گزار بندہ بنا دے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے. اس طریقے سے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے, دعاؤں کا اہتمام. گھر سے نکلے بچے اسکول کو جانے, ماں دہلیز پر کھڑی رہتی خاموش ہے, بچے باہر سے آ رہے ہیں, دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں. نہ باپ الحمدللہ بولتا نہ ماں دعا پڑھتی. بھلے بتاؤ گھروں میں اسلامی ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر گھر سے نکلتے وقت پڑھ 3 فائدے ہوتے, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیتا, اللہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا, اور اللہ تعالیٰ تم کو ہر طرح کے فتنہ اور حادثات سے بچائے گا. جب ہم آج اپنے گھروں سے نکلتے ہیں نا, کیا اپنے بیوی سے لڑ کے اپنے بچوں کو گلے دیتے ہوئے نکلتے ہیں, باہر جاتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہی تو حال ہو رہا ہے. معزز ناظرین, کھانے پینے اوڑھنے سونے کے پورے دعا مکمل طور پر اپنی جو ہے وہ یہ سکھاؤ. اس طریقے سے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے اور ایک چیز ہے, اپنے گھر والوں کو صحیح علم دینا. علم کوسا دینا, MBBS پڑھانا, MSc پڑھانا یا BUC پڑھانا یہ نہیں علم ہے. یہ علم تو دنیا بناتا ہے نا. ہم اپنے بچوں کو کون سا علم دینا, اپنے بچوں کو وہ علم دو جس علم کو پا کر بندہ اپنے رب کو پہچان لے. اپنے بچوں کو وہ علم دو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام مرتبے کو پہچان لیں. اللہ نے سورہ تحریم میں کہا نا, اے لوگو تم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کی تفسیر میں علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, اپنے گھر والوں کو تعلیم دو. ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھاتے, نہیں پڑھاتے. بچہ بڑا ہو جاتا لیکن نہ قرآن پڑھنے آتا نہ حدیث پڑھنے آتا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کو, سلمہ کو, عائشہ کو مکمل طور پر قرآن سکھاتے تھے. اور ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں, اگر شوہر عالم ہے, اس کی بیوی ہے وہ دنیاوی تعلیم پڑھی ہوئی ہے, اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں اپنی زندگی کے پورے مراحل کو دیکھنے کے بعد یہ عورت اپنے شوہر کے علم سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں اٹھاتی. گھر میں خود عالم ہے, مدنی ہے, فلاں سلفی ہے, جامعی ہے, لیکن اس کی بیوی ہے چراغ تلے اندھیرے کے مانند اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہے, پورے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے, لیکن شوہر کے علم کا اثر بیوی پر نہیں ہوا. ایک طرف تو یہ نا, دوسری طرف ایسے بھی عالمہ, فاضلہ, داعیہ سب بولتے, لیکن شوہر کی زندگی پر اپنی بیوی کے علم کا کوئی اثر نہیں ہے. اس شہر حیدرآباد میں ابھی ہم نے سنا ایک عالمہ ہے تو بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے, جنت کی خوشبو تک نہیں پائے.
کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. تو ہم اپنے گھر والوں کو صحیح علم دو. آج علم اللہ بہت آسان ہو گیا, سوشل میڈیا ہے نا, بہت آسان ہوا. عورتوں کے حصے میں عورتوں کو بھیج سکتے. ہماری عورتیں بازاروں کو جاتی, سب جگہ جاتی, لیکن مسجد کو آ کے قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے عورتوں کے پاس وقت نہیں ہے. لہذا اس کی طرف توجہ دو, گھروں میں علم کا ماحول پیدا کرو. اور اس کے بعد اور ایک چیز, دعاؤں کا اہتمام. جب تک دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے ہم اپنے بچوں کے جو ہے اسلامی ماحول پیدا نہیں کریں گے. ایسا ہوتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا کرتے ہیں, حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. کتنا اونچا درجہ دیا اسلام نے. والدین کی دعا قبول ہوتی ہے, اور ماضی میں جن جن لوگوں کی زندگیاں بڑی ہوئی نا, ان کی زندگی میں والدین کی دعاؤں کا اپنا بڑا درجہ ہے. بددعا نہیں کرنا. والدین, اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے اوپر, اپنے گھر والوں پر, اپنے مال پر بددعا مت کرو. پتہ نہیں کون سے وقت میں تمہاری بددعا قبول ہو گئی تو ماں باپ بھی دیکھنا بچہ بددعا قبول ہوتی سو. تو لہٰذا دعا کرو. دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے میرے رب تو نے مجھے بھی نبی بنایا, میرا باپ بھی نبی, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, یہ واقعہ ذکر کیا ہے, سجدوں میں اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. کیوں دعائیں کرتے؟ تاکہ اگر ہم سجدے میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا, نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرو, ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرۃ اعین, یہ دعا کریں گے تو اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا ہوگا. اسی طریقے سے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے کتابوں کی جو کتاب اپنا بڑا دور ہے. ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں آج کے دور میں ہماری گھروں کو بگاڑا غلط کتابوں نے. ہمارے گھروں میں پاکستانی منصورہ, منزل, پتہ نہیں کیا کیا پڑھی جاتی ہے. ان کتابوں نے ہمارے عورتوں کے ذوق کو بگاڑا. ضعیف حدیثیں, موضوع حدیثیں, سورہ واقعہ پڑھے تو مصیبت نہیں آتی, سورہ یاسین پڑھے تو یہ ہوتا, سورہ رحمان پڑھنے سے یہ ہوتا. یہ سب کہاں سے آ گئی؟ ہمارے گھروں میں ضعیف حدیثیں, موضوع حدیثیں, فلاں حدیث سے آ کر گھر کا جو ہے تباہ و تاراج ہو گیا. لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں گھر میں کچھ کتابوں کو رکھنا چاہیے. قرآن کا ترجمہ, حدیث کا ترجمہ, عقیدے کی کتابیں ہر زبان میں ملتی ہیں آپ کو. ہم ہزاروں پیسے دوسروں میں ڈالتے ہیں لیکن کتابوں کے ذریعے نہیں کرتے. لہذا ہم اپنے گھروں میں غلط کتابوں کا مت لاؤ. ایسی کتابیں جو ہمارے گھر میں داخل ہو کر عورتوں کے ایمان اور ان کے اخلاق کو تباہ و برباد کر دیں, ایسے کتابوں سے مکمل اور بچے رہیں. اور 2-3 باتیں ختم ہو رہی میری باتیں. اور اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے سلف کو نمونہ بنانا ہوگا. آج کل ہم لوگ کیا کرتے, بچوں کی تربیت کرنا ہو تو باپ کیا کرتا, نیٹ میں جا کے کون تو بھی مغربی مفکر کتاب لکھا ہے نا, وہ کتاب پڑھ کے اپنے بچوں کی تربیت کرتا. غلط ہے نا یہ. ہمارے لیے سب سے بہترین قرآن, حدیث, صحابہ, سیرت, یہ ترتیب چھوڑ کے کوئی مغربی مفکرین, مائیکل کار, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, ان کی کتابیں پڑھ کے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. بڑا بنے کیسے بنتا, بالکل انگریز کی طرح بنتا. تو لہٰذا غلط کتابوں کو پڑھ کے اپنے بچوں کی تربیت مت کرو, بلکہ نبیوں کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں. دیکھو ہمارے گھروں میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی تھی جنہوں نے عبداللہ ابن زبیر کی تربیت کی. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم دین, ان کو بولتے ہیں اپنے شوہر کے بارے میں, میرے شوہر میرے گھر میں آ جاتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں معلوم, مسجد کی جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی جا کے لمبا سجدہ کرتے, لمبا سجدہ کر کے اتنا روتے کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے. یہ ہمارے سلف صالحین. ابراہیم نقعی ایک عالم دین, اوزاعی ابراہیم نقعی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ایک عورت نے جا کر ان کے شوہر سے, ان کے بیوی سے پوچھا کیا یہ تکیہ بھیگا ہوا ہے؟ تو بیوی نے کہا پانی پڑ گیا ہوگا. بعد میں ان کو معلوم ہوا میرے شوہر رات میں اتنا روتے ہیں کہ پورا تکیہ بھیگ جاتا ہے, لیکن بیوی کو اس کا علم نہیں. معلوم ہے ہمارے سلف صالحین ایسا روتے تھے بستروں پر پڑھ کے, تکیہ پورا بھیگ جاتا تھا لیکن اپنی بیوی کو معلوم نہ ہوتا تھا. اس طرح کی مثالیں اپنے دوہے پیدا کرنے کی کوشش کرو. معزز حاضرین, اور ایک بات ہے, شرکیہ ماحول کو ختم کرنا. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جل قدر صحابی, ان کی بیوی ہے زینب, ایک دن آئی تو ایک دھاگا ہے ہاتھ میں. پوچھا کیا ہے یہ؟ میں اپنے گھر کو گئی, وہاں کیا کیا ہم نہ پڑھ کے بندے اسے. تو اللہ ابن مسعود نے کیا کیا, پہلے کاٹا اسے اور کہا ابن مسعود کی فیملی شرک سے پاک ہے. اگر ایسا نہ ہو کہ توحید پرست لڑکا ہے, کسی بدعتی گھرانے میں شادی کر لی,
اگر اس کے گلے میں تعویذ ہے، کمر میں تعویذ، یہاں ہرا بندھا ہوا ہے، اس کو کاٹ کے پھینکنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور تعویذ کو کاٹ کے پھینکیں گے نا، وکیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تعویذ کو کاٹ کر پھینکیں گے اللہ تعالیٰ غلام عادت کرنے کا ثواب دے گا. اتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اسی طریقے سے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے دو باتیں کرنا. ایک تو کیا؟ ترغیب اور ترہیب. کیا مطلب ہے؟ محبت سے بھی پیش آنا، ڈانٹنا بھی. ہم کیا کرتے؟ محبت میں اتنا لاڑ دیتا بچہ غارت ہو جاتا اور اتنا ڈراتے کہ وہ ہم سے دور ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ایسا نہیں کرتے، محبت بھی دیتا، ڈراتے بھی. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی کے گھر میں ایک بیڈ لٹکتی تھی. کیوں لٹکاتے؟ بولتے اگر شرارت کرے تو بیلٹ ہے، بس لٹکا کے رکھتے تھے، مارتے نہیں تھے. دیکھو تربیت کا انداز کیسے ہے. آخری دو باتیں ہیں. اگر ہم جو ہے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. دیکھو والدین بہت بڑی نعمت ہے. اپنے بچوں کو نیک بنانے کا جو ہے سوچنا یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے. لہذا یاد رکھو ہر ماں باپ کو ان کے بچوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. اگر ہم نے ان کو غارت کیا تو ہمارے بچے جہنم کے کندے بنے، اللہ پوچھے گا. اگر ہمارے بچے اگر جو ہے نیک بنے، ہم مر جائیں گے لیکن جو ہے ہمارے حق میں دعا کرنے والے بنیں گے. آخری بات، اگر ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے وقت کی حفاظت کریں. صبح سے شام تک ہمارا بچہ کیا کرتا اس پر ہماری نظر ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے؟ بچے اگر ذرا پریشان کے تو موبائل لے کے بٹھا دیتا ان کو. اب پتہ نہیں گیم کھیل رہا ہے، گیم کے نیچے گانا ہے، 3 سیکنڈ میں بچہ گانا دیکھا ختم ہو گیا. جو بات اس کو 10-15 سال میں معلوم ہونا 3 سال میں معلوم ہوئی. اب بھلا بتاؤ. اور ہمارے والدین نے کیا کیا؟ گھر میں وائی فائی کا انتظام کیا. پہلے لوگ جاتے تو کیا خیریت پوچھتے تھے، آج لوگ گھر میں گئے تو سب سے بولتے وائی فائی کا نمبر بتاؤ تاکہ ہم گپ شپ کریں. بچوں کو موبائل ہرگز مت دلاؤ. اور اپنے بچوں کی دوستی پر بڑی نظر رکھو. 5ویں پڑھتا بچہ اپنے 5ویں پڑھنے والے گرل فرینڈ سے بات کرتا ہے. چیزیں ہو رہی ہیں، بڑے تفصیل طلب موضوع ہے. ہم نقاط کی شکل میں کچھ بیان کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہاں کہا گیا ہے اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے یہ پروگرام کو منعقد کیا اور جن لوگوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، ان تمام احباب کے ہم شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہر طرح کے فتنہ سے محفوظ رکھے. اور تربیت اولاد اور اپنے گھروں کے اسلامی ماحول بنانے کے تعلق سے جو بھی باتیں آئیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اس تقریر میں جو صحیح بات تھی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط بات آئی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.